جی سب سے پہلے ہم دہرائی کر لیتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو جو 6 حروف کہے تھے حروف حلقی کہ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے, ان کے دو کے جوڑے بنا کے یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو میں پڑھ بھی دیتا ہوں. حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا. تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں, ان کا کردار بھی آئے گا انشاءاللہ بعد میں. اس کے بعد ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری پڑھے تھے. تو قاعدہ کیا ہے, ال کے بعد اگر حروف شمسی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ال کا لام نہیں پڑھا جائے گا, اور ان کی تعداد 14 ہے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے, بلکہ اس کی ایک مثال بھی دیکھ لیتے ہیں, التواب. اب آپ دیکھیں ال کا لام نہیں پڑھا گیا, اور جو حروف شمسی میں سے ہوں گے ال کے بعد حروف, تو ال کے لام پر کوئی علامت نہیں ہوگی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا حروف قمری. حروف قمری کا قاعدہ یہ ہے کہ ال کے بعد اگر حروف قمری میں سے کوئی حرف آ جائے تو ال کا لام پڑھا جائے گا, اور ان کی بھی تعداد 14 ہے. اس کا میں نے آپ کو کہا تھا ایک لفظ آپ ذہن میں رکھ لیں, القمر. تو یہ بھی آپ کو نشانی کے طور پر اگر یاد رکھیں گے تو یہ یاد رہے گا کہ حروف قمری میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو ال کا لام پڑھا جاتا ہے. اور یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک عبارت یاد کر لیں, خوف حق ایک عجب غم ہے. خوف حق ایک عجب غم ہے. اس کا معنی وغیرہ کوئی نہیں ہے, بہرحال اپنی طرف سے ہم نکالنا چاہیں تو نکال لیتے ہوتے ہیں. اچھا جی, آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ عبارت لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے, کذبت قوم لوط. اب دیکھیں میں اب طن کو آگے ملاؤں تو ملا نہیں سکتا, اس کے اندر نون ساکن جو کہ نظر نہیں آ رہی, لوطن. اب آگے کیسے پڑھوں, المرسلین, اس کے اوپر مجھے زبر لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے طریقہ کار یہ سامنے آیا کہ اگر تنوین آئے, یہ حمزہ وصلی ہے, یہ حمزہ وصلی سے پہلے اگر تنوین آ جائے یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش, تو پھر کیا کریں گے, اس کی تنوین کو ہلکا کر دیں گے. پہلے والے حرف کے نیچے جو تنوین ہوگی 2 زبر 2 زیر 2 پیش, اس کو ہلکا کر کے زیر والے نون کے ساتھ آگے ملا دیں گے. اب آگے تھوڑا سا میں آپ کو اس کو کھول کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو واضح سمجھ آ جائے. یہ ذرا لفظ پڑھیں, کیسے پڑھا جائے گا, لوطن. لوطن. اگر یہاں پہ 2 پیش ہوتے تو پھر ہم کیسے پڑھتے, لوطن, اس کے اندر بھی نون کی آواز ہے. اسی طرح اگر یہاں پہ 2 زبر ہوتے تو پھر ہم کیسے پڑھتے, لوطن. ٹھیک ہے جی, اب آپ اس کو پڑھیں ذرا, لوطن. دیکھیں میں نے وہ حرکت ہٹا دی ہے اور نون جو اندر تھی وہ باہر نکال لی ہے, لیکن وہ نون ساکن ہے, نون ساکن ہے. تو پڑھیں گے کیسے, جیسے ہم نے اس کو پڑھا تھا لوطن. اگر اس کے اوپر زبر ہوتی تو لوطن, اگر اس کے اوپر 2 پیش ہوتی تو ہم ایک حرکت ہٹا لیتے تو لوطن پڑھتے. ٹھیک ہے جی, اب آپ یہاں پہ دیکھیں, غور کریں ذرا, لوطن, نون ساکن ہو گیا, آگے ملائیں تو کیسے ملائیں. تو یہ ایک اہم قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ساکن حرف آگے ملانا ہو تو اس کے نیچے زیر دے کے آگے ملاتے ہیں. اگر کوئی, یہ عربی کا قاعدہ ہے, اگر کوئی ساکن حرف آگے ملانا ہو تو اس کے نیچے زیر دے کے آگے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اس کے نیچے ہم نے زیر لگائی اور آگے ہم اس کو ملا دیں گے. پڑھیں گے کیسے, لوطن المرسلین. اچھا, اس کا ایک استثناء ہے, وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں, کذبت قوم لوطن المرسلین. ٹھیک ہو گیا. آپ کو یہ قرآن مجید کی مثال بھی میں دکھا دیتا ہوں. کذبت قوم نوحن تھا اصل میں, نوحن المرسلین. یہ نون آیا کیوں ہے, یہ حمزہ وصلی کی وجہ سے. یہ جہاں پہ ہو اور اس سے پہلے تنوین ہو, 2 زبر 2 زیر 2 پیش, تو اس صورت میں اس کی جو نون کی آواز ہے وہ ہم باہر نکال لیں گے, اور وہ نون ساکن ہوگی تو اس کا قاعدہ دوسرا آپ لاگو کریں گے, اس کے نیچے زیر دے کے آگے ملا دیں گے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ
تنوین پیش والے کی مثال ہے. کذبت عادن تھا اصل میں عاد للمرسلین. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ وصلی پہلے آ گیا, بعد میں وقف آ گیا, پھر بھی یہاں پہ تنوین ہے. اگر ہم آگے ملا کر پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ نون قطنی, اس کو کہتے ہیں نون قطنی کا قاعدہ, اس کا قاعدہ لاگو ہوگا اگر ملا کے پڑھیں گے. تو اگر نہیں ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم یہاں پہ کیسے پڑھیں گے, مقدورا, یعنی اس کی ایک زبر کم کر لیں گے. اسی طرح آپ کو میں نے بتایا تھا سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے کہ یہاں پہ بھی وہی قاعدہ لاگو ہوتا ہے. اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا, احدن, وہی نون اس کے اندر ہے, اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی حرکت گر جائے گی کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے, اگر اس سے پیچھے والے حرف کو آگے والے حرف کے ساتھ ملانا ہو تو اس کی حرکت گر جاتی ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیونکہ حمزہ وصلی ہے اور پھر یہاں پیچھے اس کے تنوین ہے تو پھر احدن کی نون کو ہم باہر نکال لیں گے, نیچے لگا لیں گے, اور وہ کیونکہ ساکن ہوگی تو اس کے نیچے ہم زیر دے کے آگے ملا لیں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. جو دوسرا میں نے آپ کو استثناء کہا تھا وہ کیا ہے, وہ یہ من لفظ ہے. من کا نون بھی ساکن ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے, اس کے نیچے زیر دے کے آگے ملا دیں گے. منل, اپنا اس کے نیچے زیر نہیں دیں گے بلکہ زبر لگائیں گے, من المسجدی. تو یہ بھی اصل میں قرآن مجید کے اندر بھی فلو دیکھا جاتا ہے جیسے باقی زبانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے. تو آپ ذرا خود پڑھ کے ذرا غور کریں. من المسجدی ہوتا تو وہ پڑھنے میں برا محسوس ہوتا, اچھا نہ لگتا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر زبر لگا کے پڑھا گیا ہے تو بہت خوبصورتی بھی اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے اور روانی بھی کے ساتھ پڑھا بھی جا سکتا ہے. من المسجدی. ٹھیک ہو گیا جی, ماشاءاللہ. آج کا ہمارا یہاں تک سبق تھا. آج ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے جو ہے حروف مدہ ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.